بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کی 3 شہزادیوں نے مدینہ منورہ کے 3 دیندار لڑکوں کو پسند کیا۔ جس روز ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کو ذلت آمیز انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا، اس روز اس کے تمام جرنیل، حفاظتی دستہ اور اہل خانہ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گئے اور مال غنیمت کو سمیٹ کر مدینہ منورہ لایا گیا۔ اس عظیم فتح کے موقع پر جس کثیر تعداد میں قیمتی قیدی مدینہ منورہ میں لائے گئے، اس کی تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی۔ ان قیدیوں میں ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ لوگ قیدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے پلک جھپکتے ہی انہیں خرید لیا اور رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ صرف ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹیاں باقی رہ گئیں۔ وہ بلا شبہ حسن و جمال کا پیکر، پری رخ اور بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ جب انہیں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا گیا تو مارے ذلت و رسوائی کے ان کی آنکھیں زمین پر گڑ گئیں۔ حسرت و یاس اور انکساری اور دردماندگی کی وجہ سے ان کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی بن ابن طالب کرم اللہ وجہہ کے دل میں ترس آ گیا اور یہ خیال آیا کہ انہیں وہ شخص خریدے جو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شکستہ خوردہ قوم کے معزز افراد پر ترس کھایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، بادشاہ کی بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سچ کہتے ہیں، لیکن اس کی کیا صورتحال ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک تو ان کی قیمت زیادہ لگائیں اور دوسرے ان کو اختیار دے دیں کہ جس پر یہ راضی ہو جائیں ان کے ہاتھ ان کو دے دیا جائے اور ان پر قطعاً کوئی جبر نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کو نافذ کر دیا۔ ان میں سے ایک نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا، دوسری نے حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا اور ان میں سے تیسری نے حسن و جمال کی وجہ سے، جس تیسری کو ملکہ حسن کہا جاتا تھا، اس نے اپنے لیے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد ملکہ خواتین نے اپنی دلی رغبت سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ دین قیوم کی راہ پر گامزن ہوئیں، غلامی سے آزاد کر دی گئیں، کنیز سے آزاد ہو کر بیوی کا باعزت مقام حاصل کر لیا۔ پھر اس نے سوچا کہ ماضی کی تمام شرکیہ یادیں یکسر بھلا دی جائیں اور اس نے اپنا نام شاہ رندہ سے بدل کر غزالہ رکھ لیا۔